بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے شہر کے باہر ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا لشکر شکار کو نکلا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے چرواہے کی چند بکریاں مر گئیں۔ چرواہے نے فریاد کی مگر سپاہیوں نے ہنس کر کہا، یہ بادشاہ کا حکم ہے، اس کے گھوڑوں کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ چرواہا چپ ہو گیا۔ رات کو اس نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑی امید کے ساتھ کہنے لگا، اے رب جہاں، تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور وہ بھی تیرا بندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس تلوار ہے، میرے پاس دعا ہے۔ دیکھیں تیری درگاہ میں کس کی بات جلد سنی جاتی ہے۔ چند دن کے بعد بادشاہ کے گھوڑے بیمار ہو گئے۔ شاہی حکیم نے کہا، اے بادشاہ، یہ زمین کی بد دعا ہے، جس پر ظلم ہوا ہو اس کی مٹی بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ بادشاہ کا ضمیر مردہ نہیں تھا، ضمیر کے اندر غیرت، شرم اور حیا کی کوئی رمق باقی تھی۔ اسے واقعی احساس ہونے لگا کہ شاید مجھ سے اہل زمین پر کوئی ظلم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے گھوڑے بیمار ہوئے اور مر گئے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا شاہی حکیم سے کہ زمین پر جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کی بد دعا اور اثرات ایسے ہی ظاہر ہوتے ہیں، تو بادشاہ سن کر کانپ اٹھا۔ چرواہے کے خیمے میں آیا، بکریوں کا نقصان پورا کیا اور کہا، تیری دعا میں وہ اثر ہے جو تلوار میں نہیں ہے۔ چرواہا مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ دنیا دعا سے چلتی ہے، تلوار سے نہیں۔ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اس بادشاہ کو عقل نہیں تھی، مت نہیں آئی تھی، لیکن اگر کوئی سیکھنے سمجھنے والا ہو تو چرواہے سے بھی سمجھ جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ سیکھنے سمجھنے والا ہو تو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے وہ سند حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھ اور سمجھ پاتا۔ اصل سمجھ اور عقل مندی وہی ہے جس میں انسان کے ذہن میں، دل اور دماغ میں انسانیت یعنی مومن مسلمانوں کا درد ہو، ان کی تکلیف کا احساس ہو۔ تو بادشاہ نے کہا، اے چرواہے، تمہاری دعا کے اندر وہ اثر ہے جو تلوار میں نہیں۔ چرواہا مسکرایا اور جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ دنیا دعا سے چلتی ہے، تلوار سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب طاقتور اپنی طاقت کو انصاف پر قربان کر دے تو خدا اس کے لشکروں کو برکت دیتا ہے۔ جب طاقتور اپنی طاقت کو انصاف پر قربان کر دے تو خدا اس کے لشکروں کو برکت دیتا ہے، لیکن جب طاقتور کمزور کی فریاد کو، جب طاقتور کمزور کی آواز کو دبائے تو خدا کمزور کے ہاتھ سے اس طاقتور کی سلطنت کو ہلا دیتا ہے۔ انتظار کیجئے، خدا کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اس کا نظام قدرت ہے، اندھیر نہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ چلے گی تو چیخنے چلانے کے لائق بھی شاید نہ رہو گے۔ چلاؤ گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سنے گا تو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ چند دن کی زندگی ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں حسنین کریمین کے نانا جان نے تشریف لانا ہے۔ پوچھیں گے، کیا کر کے آئے ہو میرے لیے، میری امتیوں کے لیے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ اس جواب کی تیاری میں زندگی گزارو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان پر ایسا آ جائے اور ایسے تمہارے اعمال ہوں جس کی وجہ سے تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرما جاؤ، سر جھک جائے، تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، تمہارے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو،
اس وقت سے پہلے ڈر جائیے۔ اگر آج کے دور میں بھی غور کریں، آج کے دور میں بھی وہی چرواہا زندہ ہے، چرواہے کے ساتھی زندہ ہیں، وہ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مگر دل میں مومنوں کا درد ہے۔ ہاتھ خالی ہیں، کوئی ہتھیار پاس نہیں، لیکن دل میں مومنوں کا، رسول اللہ کی امت کا، رسول اللہ کے دین کا درد اور احساس زندہ ہے۔ آج وہ چرواہا زندہ ہے اور ہم سب ایمان والے اسی چرواہے کے لشکر کا حصہ ہیں۔ ساری دنیا سن لے، ہم مومنوں، مسلمانوں، رسول اللہ کی امت، رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں، پہرے داروں کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ آج وہ چرواہا اور اس کے ساتھی موجود ہیں، اور آج بھی کچھ گھوڑے ہیں جو بے گناہوں پر دوڑائے جا رہے ہیں۔ میں ان چرواہوں کی آواز بن کر کہتا ہوں، خدا کے سامنے طاقت کا غرور نہیں چلتا، صرف مظلوم کی دعا اثر کرتی ہے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ کھڑا ہوں کہ زمین پر امن، عدل اور رحم واپس آئے، اور ہم اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہمارے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ایک چراغ مسجد کے محراب میں جل رہا تھا۔